बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है राज छुपाना, लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना, राज पोशी। राज पोशी एक ऐसा मौजू है कि जो किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है। कि देखें, हर मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं कि जो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मुआशरे की अखलाकियात और मुआशरे की जो अक़दार हैं उनसे हट के अपने अमूर अंजाम दे रहे होते हैं, ऐसे ऐसे अफ़आल अंजाम दे रहे होते हैं कि जो मुआशरे के पसंदीदा अमाल या अफ़आल नहीं हैं, मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए वो रुकावट हैं। तो होता ये है कि इसके बरक्स जब दूसरा ग्रुप जो कि राह मुस्तकीम पे चल रहा होता है और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो जब ऐसे लोगों को देखता है तो वो इन लोगों की जो गलतियां हैं, जो इनकी ख़ामियां हैं, जो इनकी ऐसी हैबिट्स हैं कि जो मुआशरे में अगर बयान की जाए तो मुआशरे को आलूदा कर देंगी, मुआशरे को नुकसान में मुब्तला कर देंगी। वो ऐसे राज़ों को और ऐसी बातों को उठाते हैं कि जो उन्होंने मख्फ़ी तौर पे अंजाम दिए हैं, जो वो आम तौर पे लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे राज़ों को उठाकर दुनिया के सामने मीडिया पे ला के रख देना, टीवी के ऊपर आके बोल देना। तो इस तरह से जो है क्या ये काम जो हैं हमारे मुआशरे के लिए तामीर और मुआशरे की पॉजिटिव वे में मुस्बत अंदाज में तामीर और तरक्की का सबब बनते हैं, या ये काम जो हैं मुआशरे की तबाही और ज़बूं हाली का सबब बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इस बात को देखना होगा कि राज का छुपाना या किसी के अयूब को देखकर उनको छुपाना, ये बज़ाते ख़ुद अपनी नेचर में क्या है? क्या ये पसंदीदा अमल है या नापसंदीदा अमल है? क्या हमें हर हाल में दूसरों के ऐबों को अफ़शां करना चाहिए और दूसरों के सामने बयान करना चाहिए, या नहीं इसको छुपा लेना चाहिए? तो यहाँ पे हमें हमारे दीन मुबीन इस्लाम में ये एक हुक्म दिया गया है कि इंसान को खुदा की सिफ़ात का मज़हर होना चाहिए। जब मज़हर ज़ात सिफ़ात खुदाबंदी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ़त है सत्तारुल उयूब, कि अल्लाह लोगों के ऐबों को छुपाता है, ऐबों पे पर्दा डालता है। बस जब हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की खुसूसियात के हामिल हों और अल्लाह ताला की जो खुसूसियात हैं उनको अपनी ज़ात के अंदर और अपनी ज़ात पर अप्लाई करें, तो हमें भी लोगों के ऐबों को छुपाने का हुक्म दिया गया है। हमें भी लोगों के लिए सत्तारुल उयूब होना चाहिए। किसी की गलती देखते हैं तो हमारी सबसे पहली ये कोशिश होनी चाहिए कि उसको छुपा दें, उसके ऊपर पर्दा डालें मत बयान करें लोगों में। गलतियाँ बयान करने से, उनको उछालने से मुआशरे में गलतियाँ ज़्यादा जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और फैलती हैं, और ख़ूबियाँ बयान करने से मुआशरे में ख़ूबियाँ फैलती हैं। तो हमें जो है पहले नंबर पे ये करना चाहिए कि हम अपने मुआशरे में दूसरों के ऐबों को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। अगर किसी की ख़ामी देखी है, कोई गलती देखी है, तो उसके ऊपर हमें जो है फ़ौरन एक बहुत बड़ा इशू बना के पेश नहीं कर देना चाहिए कि दुनिया के सामने उसको जो है पेश कर दें, ये देखें फ़लाँ के अंदर तो ये ख़ामी है और ये। तो इस तरह से कभी भी कोई मुआशरा पॉजिटिव वे में तामीर नहीं हुआ। नहजुल बलागा में अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी के अंदर 1,100 में से 99 ख़ामियाँ हैं और जस्ट एक खूबी है, तो आप उस एक खूबी की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करें। मुमकिन है वो एक खूबी कई खूबियों में तब्दील हो जाए। यानी मतलब ये है कि आप किसी भी सूरत में किसी इंसान से उसको उसकी मसलन बुराई देखकर या उसके अंदर ऐबों को देखकर मायूस नहीं हो सकते, उसको उससे दूरी इख्तियार नहीं कर सकते, बल्कि बीइंग अ मुस्लिम आपको उम्मीदवार रहना चाहिए। आपको इस बात की तवक्को रखते रहना चाहिए कि मुमकिन है अगले कदम पे चलकर, अगले कदम पे चलकर, अगले कदम पे चलकर ये शख्स जो है राह रास्त पर आ जाए। तो जब राह रास्त पर आ जाएगा, अगर मैंने इसकी जो ख़ामियाँ देखी हैं वो अगर लोगों के सामने बयान की होगी, तो उस वक्त मुझे ख़ुद इसके सामने नदामत और शर्मिंदगी होगी। लिहाजा पहले नंबर पर हमें लोगों के जब हम ऐब देखते हैं, उनकी ख़ामियाँ देखते हैं, तो हमें उसको छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए।
اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھیں اور ایک بہت بڑے جمع غفیر میں اور مجمع میں جا کے اسے کہیں کہ بھائی تجھ میں یہ غلطی ہے، تجھ میں یہ خامی ہے، تجھ میں یہ خامی ہے، اس کو صحیح کرو، اس کو اصلاح کرو۔ اس طرح سے نہ کبھی کسی کی اصلاح ہوئی ہے، نہ آگے چل کر ہوگی۔ اصلاح کرنا ایک باقاعدہ ایک ہنر ہے، ایک پوری میتھڈالوجی چاہتا ہے، ایک طریقہ چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے۔ تو اصلاح کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو تنہائی میں محبت بھرے ماحول میں اس کی اصلاح کریں اور اس کو اس کی خامیوں کا تحفہ دیں۔ اس طرح سے ممکن ہے وہ شخص اپنی جو اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ دور کر لے گا۔ اوورآل ہمیں دنیا کو دیکھنے کے لیے بھی خدا کے جو معصوم نبی ہیں، انبیاء الہی ہیں، ان کی سنت کو اپنانا چاہیے، معصومین کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ فرسٹ آف آل ہمیں جب ہم کسی بات کو اس کی خامی یا اس کا عیب تصور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعاً یہ جو بات میں عیب سمجھ رہا ہوں یہ اس کے اندر عیب ہے بھی یا عیب نہیں ہے۔ اور ہم ہمیشہ عیبوں ہی کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کریں، اور یہی سنت اولیاء خدا ہے، اور یہی سنت انبیاء ہے، اور یہی سنت معصومین ہے کہ جیسے روایت میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ معاف کیجئے گا ایک جو ہے وہ کتا مرا پڑا تھا۔ حواریوں نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھی اور وہاں سے سمیل کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے وہاں سے بھاگنے لگ گئے، جبکہ جو ولی خدا تھا، جو نبی خدا تھا، جو معصوم تھے، وہ وہیں پہ رک گئے اور رک کر تھوڑی دیر اس مرے ہوئے کتے کے ڈیڈ باڈی پہ انہوں نے اپنی نظر ٹکائی، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواریوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے حواریوں، اس کتے کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں وہ مرے ہوئے مردار میں سے بھی کوئی مثبت اور ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو اس کی خوبی ہو۔ ہمیں لوگوں کی فرسٹ آف آل تو خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی ذات کے اندر سے ہم خامیاں تلاش کریں۔ بہرحال خامیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں ان خامیوں سے درگزر کرنا چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے، اور اگر ہم نہیں چھپاتے ہیں تو یقین رکھیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب ہم کسی کی خامیوں کو یا اس کی خطاؤں کو یا اس کے رازوں کو چھپاتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں ہوتا۔ یہ رحم مختلف معنوں میں ہے کہ ایک ان میں سے آپ یہی راز کا چھپانا یا لوگوں کو کے عیوب کے اوپر جو ہے وہ ان کو چھپانا ہے۔ ایک جگہ پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو خصوصیات سے نوازا اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان دونوں خصوصیات کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا، اور جب ان دو خصوصیات کو ضائع کیا تو پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کسی مقام تک نہ پہنچ سکے، اور وہ دو خصوصیات یہ تھیں، ایک صبر کرنا اور دوسرا لوگوں کے رازوں کو چھپانا۔ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ راز فاش کرنے والا انسان شکاک اور بددین ہے، اور وہ شخص جو کسی کے راز سن کر آگے لوگوں کو بتاتا ہے اور تاکہ اس کی انسلٹ ہو جائے، اس کی توہین ہو جائے، وہ کافر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے رازوں کو چھپائیں، اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی خطاؤں کو دیکھ کر، کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کے اوپر مثلا اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو اگلے کے دل میں خود بخود اگر ذرا برابر بھی انسانیت ہے تو ایسے شخص کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کے حوالے سے اس کے دل میں نرم کہ دیکھیں میری خطا کو دیکھنے کے باوجود بھی اس نے میری خطا کو چھپایا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کون سی خطاؤں کو چھپایا جائے اور کون سے رازوں کو چھپایا جائے اور کون سے رازوں کو بیان کیا جائے۔ مثلا ہم ہمیشہ لوگوں کے رازوں کو، ہر راز کو چھپا لیتے ہیں اور کسی کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں۔ ممکن ہے بعض باتیں ایسی ہوں کہ جن کو بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہو، بعض باتیں ایسی ہوں کہ جن کو چھپا لینے سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو اس میں جو عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی شخصی کوئی چھوٹی موٹی خطا ہے، غلطی ہے، تو اسے ہمیں اگنور کرنا چاہیے،
اس سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خطا ختم کر دے، اس کی یہ غلطی ختم کر دے، اور ممکن ہو تو خود اس کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو لیکن اگر کسی کی غلطی جو ہے وہ معاشرے سے متعلق ہے، اسلام دین مبین اسلام سے متعلق ہے، مسلمین سے متعلق ہے، اجتماعیت سے متعلق ہے، ملک و ملت سے متعلق ہے، اور وہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے اور اس کے اندر اصلاح کی توقع نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگ اس کی شخصیت سے، اس کی تھنکنگ سے، اس کی پسند ناپسند سے، اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے آگاہ ہو جائیں، اور اس سے محتاط رہیں، تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہرحال راز پوشی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ذو پہلو ہے، جس کے چھپانے کچھ راز جو ہیں وہ چھپانے ضروری ہوتے ہیں، کچھ راز لوگوں کو بتانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کے اپنے بھی جو راز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے راز ہر کسی کے سامنے پیش مت کریں۔ ممکن ہے جو آج آپ کا دوست ہے وہ اگلے قدم پہ چل کے آپ کا دشمن ہو جائے، تو پھر جن لوگوں کے پاس آپ کے راز ہوتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں راز پوشی کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے عیوب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنے کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خدا کے نیک بندے بن کر پازیٹیو وے میں اپنے معاشرے کو تعمیر کر سکیں۔